وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 51 آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا دنیا اور آخرت میں ہمارا شمار ناکام لوگوں میں ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ کیا ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، یا وہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شک کرتے ہیں، یا وہ اس بات کا اندیشہ رکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر ظلم کریں گے؟ نہیں، بلکہ وہی لوگ خود ظالم ہیں۔ سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 51 لفظی ترجمہ: انما کان قول المؤمنین، بے شک مومنوں، ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ان کو بلایا جائے، لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، ان یقولوا، تو وہ یہ کہیں کہ سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے اور اس کی نافرمانی سے بچیں گے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہی لوگ کامیاب یہی ہے، فائز کامیاب۔ سامعین کرام، 2 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، اور اس میں یعنی اس کے ترازو میں، ان آیات کے ترازو میں اگر ہم اپنے آپ کو تولیں تو ہمیں اس میں نجات کی ایک راہ ملتی ہے۔ اور ان 2 آیات میں مومنوں کا طرز عمل بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے زندگی گزارنے کا، جب وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنا کے آخرت کو دنیا پر ترجیح دے کے جب صراط مستقیم پر چلتے ہیں، تو ان کے عملی یعنی ان کے ارادوں کا عملی اظہار کیسے ہوتا ہے۔ اور یہ سامعین کرام بغیر میں یعنی آپ کو تو میں نے بتایا نا کہ شان نزول تو میں نے آپ کو بتا دیا ان آیت کا، لیکن اب یہ ہے نا کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا ہے۔ اب یہ
جو پہلی آیت ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 51، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ مومنوں کو جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے تاکہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ صرف زبانی یقولو زبانی نہیں ہے، زبانی قول، بلکہ یہ عملی تصدیق ہوتی ہے۔ سمعنا و اطعنا، یہ سمعنا و اطعنا جو ہے یہ مومنوں کی صفت ہے۔ سامعین اکرام اس بات کو نوٹ کر لیں کہ وقالوا سمعنا و اطعنا، سورہ بقرہ کی آخری آیات میں یہ شامل ہے، وقالوا سمعنا و اطعنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اصل میں بات یہ ہے سامنے کرام، اصل چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کا سر جھک جائے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے۔ اور حکم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہے نا لیحکم بینہم، تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں۔ اب یہ فیصلہ کیا ہے؟ دیکھیں ہم اندھیرے میں ہیں اور ہماری کامیابی ایک خاص طرز زندگی میں ہے، یعنی ایک خاص طریقے سے زندگی گزارنے میں ہماری کامیابی ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے۔ ایحسب الانسان یعنی بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اس کو آزاد چھوڑ دیے جائے۔ تو انسان یعنی یہ تو آپ کو اور مجھے بھی معلوم ہے کہ ہم خواہشات نفس پر چلنے میں زیادہ اپنے آپ کو ایزی فیل کرتے ہیں۔ میں کہ ہم کتنی رٹ لگائے رہتے ہیں، میں اور اس میں بعض دینی لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو بظاہر دکھتے دینی لوگ ہیں، اور آپ دیکھیں یہ ترکیب جو ہے یہ ہمارے جنہوں نے ہمیں بانٹ دیا ہے، ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے، یعنی دینی جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں تفرقہ بازی پھیلا رہے ہیں، اور وہ اپنے نقطۂ نگاہ سے ادھر ادھر جانے کے قطعاً یعنی اس کو نہیں قبول کرتے، یعنی اپنے فرقے کے علاوہ کسی اور کی بات سننے کے لیے تیاری نہیں۔ آپ دیکھیں نا یہ ایک ہمارا قومی رویہ ہے، ہر شخص دین کے بارے میں ایک خاص نقطۂ نظر رکھتا ہے اور وہ اسی کو صحیح سمجھتا ہے، اوریجنل سمجھتا ہے۔ تو جب ایسی بات ہے تو پھر یہ ہے کہ پھر معاملات مشکل ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھیں زندگی کی کامیابی کا دار و مدار اس پہ ہے، جو قرآن کی ایک آیت کے مطابق میں آپ کو بتاتا ہوں، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور اس میں یہ مخلص بھی ہو، اس کے لیے اجر ہے، عند ربہ، رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ان پہ کوئی غم ہوگا۔ تو سامنے کرام یہ بات ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ اے انسان تم اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزارو، بلکہ میری مرضی سے زندگی گزارو۔ اور مومنوں کا جو اللہ تعالیٰ جن کا مقصود حیات ہوتا ہے، تو پھر وہ سمعنا و اطعنا کی ایک عملی تفسیر ہوتے ہیں۔ جہاں سے بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم ملتا ہے اور جہاں سے بھی کوئی ہدایت ملتی ہے تو وہ اس کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کا تو یہی رویہ تھا، آپس میں اختلاف کرتے، لیکن جب اللہ کے رسول کی کوئی ان کو واضح ہدایت مل جاتی اس کے سامنے وہ سر جھکا دیتے تھے۔ تو یہ یعنی آپ دیکھیں مختلف واقعات ہیں، لیکن میں اس کی ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہاں مومنین کا عملی کردار بتایا جا رہا ہے، یا ان کا ایک عملی مظاہرہ، کردار کا عملی مظاہرہ، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سمعنا و اطعنا،
ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے۔ آج معاشرہ اس کے برخلاف ہے سامعین کرام، یعنی اس رویے کے برخلاف ایک رویہ رکھتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم سنیں گے، ہم دیکھیں گے، ہم پرکھیں گے، سمجھ میں آیا تو ہم پھر عمل کریں گے۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے سامعین کرام، اسلام کا کوئی عمل، کوئی حکم آپ کو، اکثر یہی ہوتا ہے سامعین کرام۔ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا، مثال کے طور پہ پردہ ہے، جس کی سمجھ میں پردہ، جس کی جو سمجھ میں آتا ہے بس وہ پردے کے طور، بعض لوگ تو پردے کے قائل ہی نہیں۔ اکثریت جو ہے وہ من چاہی زندگی گزارنا چاہتی ہے، گزار رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں اس معاشرے میں جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس کا کھلا اظہار ہو رہا ہے کہ بھئی کوئی نفس کے علاوہ کسی کی ہم بات نہیں مانیں گے، جو ہماری مرضی ہوگی وہ ہم کریں گے۔ اور یہ اس رویے کا اظہار جو ہے وہ آپ پرنٹ میڈیا میں دیکھ لیں، الیکٹرانک میڈیا میں دیکھ لیں کہ ہمارے سامنے کوئی حد نہیں ہے، بس جتنا بھی ہم جا سکتے ہیں فحاشی، عریانی، بے مقصدیت، لا حاصل تبصرے، اس میں ہم جائیں گے۔ دیکھ لیں اللہ ماشاء اللہ جو بھی ہے، تو اس پہ میں بات نہیں کرتا، لیکن یہ پرنٹ میڈیا میں یہ کوئی مقصدیت والی بات نہیں ہوتی، سارا اخبار بھرا ہوتا ہے، اتنے صفحات کے صفحات کالے کیے ہوتے ہیں، لیکن مقصدیت کی بات کو اہمیت نہیں دیتے۔ قرآن کیا ایک چھوٹا سا 1 انچ بائی 3 انچ کا ایک ٹکڑا لگا دیتے ہیں اپنے سرورق میں، یا ایک حدیث لگا دیتے ہیں۔ تو یہ کیا اسلام ہے، کیا قرآن ہے سامعین کرام؟ اس کے مطابق تو ہم فیصلے، باقی تو ساری لا مقصدیت ہے۔ برننگ ایشوز کیا ہیں آپ کے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ فلانا چور ہے، فلانا ڈاکو ہے، اس کو پھانسی لگاؤ، اس کو یہ کرو، اس کو معزول کرو، وہ استعفیٰ دے۔ یہ ہمارے برننگ ایشوز ہے، اسی پہ ہم پھر یہ ہے کہ، اور کتنے مطلب آپ دیکھیں ان لوگوں کے جو باڈی لینگویج ہے، جو ایسے الزامات لگاتے ہیں، بہتان تراشیاں کرتے ہیں، یا اقتدار کی خواہشات رکھتے ہیں، کیا باڈی لینگویج ہوتی ہے سامنے کا، استغفر اللہ۔ تو وہ تو میں دیکھ کے ہی پریشان ہو جاتا ہوں۔ بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں ہمارا سارا معاشرہ، کیا ہمارے ادارے، کیا اشرافیہ، کیا نیچے کے ہم لوگ جو عام لوگ ہیں، یہ سب جو ہے بس دنیا داری ہے، اور یہ سمعنا و اطعنا کی کوئی آواز ہی نہیں ہے۔ دین کی آواز پہ ہم لبیک نہیں کہتے، دین کی، اللہ کی اور اس کے رسول کی آواز پہ ہم لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں ہم چلے جاتے ہیں حج کو، تو حاجی کا جو ترانہ ہے وہ تو ہم پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک، لیکن وہ ترانہ تو آپ نے یہاں پڑھنا تھا، وہ تو ایک عملی اظہار ہے، لیکن اصلی تو یہ آپ کا روز و شب کا ترانہ ہونا چاہیے کہ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پکار، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکار تو ہمارے سامنے موجود ہے قرآن کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی شکل میں یہ ایک دعوت اور پکار موجود ہے، تو ہمیں اس پہ لبیک کہنا چاہیے، لیکن اس لبیک کو ہم نے وہاں تک محدود کر دیا ہے، حرم تک محدود کر دیا ہے۔ پھر آ کے یہاں ہم کیا ترانہ پڑھتے ہیں آپ کو معلوم ہے سامنے کرام؟ یعنی حاجی حج سے آ کے اکثریت، یہ تو ساری ایسی بات ہے، یہ حج تو ایک رسم بن گیا نا، تو لا لبیک اللہم لا لبیک، یہ اب پورا میں وہ کلمہ تو نہیں پڑھنا چاہتا، پورا ترانہ جو اس کے پیچھے بھی ہم وہ کہتے ہیں، لیکن وہ مناسب نہیں ہے، لیکن ایک میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ہم پھر لا لبیک کا ترانہ پڑھنے لگتے ہیں اپنی عملی زندگی میں، اپنی، یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ذاتی جو بھی حاجی آتا ہے وہی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، وہی چال رکھتا ہے۔ یہ حج تو ایک رواج بن گیا ہے سامنے کرام، اور یہ سارا جو ہے، اور میں آپ کو ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے جامع حدیث ہے کہ لوگوں پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام
صرف رسم رہ جائے گا، نہیں صرف نام رہ جائے گا۔ اسلام کا ما بقیہ من الاسلام الا اسمہ وما بقیہ من القرآن الا رسمہ، اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا۔ آج دیکھیں نا، رسم الخط ہے، بس قرآن کا رسم الخط ہے، بس ناظرہ پڑھ لو بھئی، بس یہ کافی ہے۔ عام طور پہ آپ ہمارا رویہ دیکھیں نا کہ بچے کو قرآن صرف ناظرہ قرآن پڑھانے تک ہماری دلچسپی ہوتی ہے۔ مسجدیں بھری ہوئی ہیں، دیکھیں بچوں سے مسجدیں بھری ہوئی ہیں، میں دیکھتا ہوں نا بچوں کی چیخ و پکار جو وہ سبق پڑھنے میں قاری صاحب سے کرتے ہیں، چیخ و پکار ہوتی رہتی ہے۔ ظاہر ہے مطلب یہ ہے کہ بنا سوچے سمجھے آپ ایک کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور صرف ان الفاظ تک آپ کی توجہ محدود ہے کہ بس یہ الفاظ ہمیں پڑھنا آ جائے، تو چیخ و پکار ہی ہے نا، جس کا مطلب آپ نہیں جانتے۔ قرآن کا مطلب جاننا یہ آج ہماری قومی تصور سے بالا تر چیز ہے۔ قرآن کا فہم، قرآن کا ادراک اور قرآن کی ہدایت پر سمجھ لینا یہ آج ہماری قومی رویے سے باہر ہے، بلند تر ہے، بالا تر چیز ہے۔ تو یہ تو مومنوں کا کام نہیں ہے۔ مومنوں کو کام تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھے اور کلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرے، سمعنا و اطعنا۔ اور جو کوئی ایسا کرے گا، سامعین کرام، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ اولئک، یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ ہم تو ہر ایرا غیرہ نتھو غیرہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کامیاب قرار دیتا ہے۔ یہاں جس نے مثال کے طور پہ یہاں کسی نے کاروبار شروع کیا اور کاروبار چمک گیا، پیسے آنے لگے، تو وہ اپنے تئیں تھوڑا سا اپنے آپ کو کامیاب انسان سمجھتا ہے۔ جس کا کچھ بینک بیلنس بن گیا، جس کا کچھ کاروبار چمک گیا، تو یہ یعنی میں اپنی عقل سے یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو برتر محسوس کرتا ہے، کامیاب محسوس کرتا ہے۔ ہماری کامیابی کا معیار جو ہے انتہائی فرسودہ ہے۔ جو ہمارا معیار ہے نا وہ معیار جو ہے نا وہ تو بس ایک دھوکے پہ یعنی مشتمل ہے کہ ہم دھوکہ کھا گئے، ظاہری وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ لوگ تو خوش ہوتے ہیں دنیا کی زندگی پہ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تو صرف ایک عارضی چیز ہے، عارضی فائدہ ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اذا دو، دیکھیں یہ اس آیت میں بڑا ایک نقطہ ہے سامعین کرام، اس میں ان لوگوں کا بیان ہے جو کامیاب ہیں، خاص طور پہ یہ کامیاب اولائے کا عربی گرامر کے حساب سے اگر دیکھیں تو یہی لوگ اولائے کا ہم، دیکھیں اس میں تاکیدات ہیں، اولائے کا ہم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ کیسا؟ کہ وہ ان کا جو عملی مظاہرہ ہے زندگی گزارنے میں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے انہوں نے سر جھکا دیا ہے۔ یہ میں تھوڑی سی اپنی طرف سے آپ کو ایک تفسیر بیان کر رہا ہوں کہ کون لوگ کامیاب ہیں، کیونکہ یہاں بہت زبردست انداز سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی کامیابی کا اعلان فرما رہے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اب میں مطلب اپنے ناقص ذہن کے مطابق، قرآن کے فہم کے مطابق میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم المفلحون کون لوگ ہیں؟ وہ جنہوں نے اللہ کو اپنا مقصود، مطلوب، محبوب اور معبود بنا لیا ہے، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو اپنی منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے کا انہوں نے عزم کر لیا ہے، وہ لوگ کامیاب ہیں جو اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے استفادہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں جو حضور کا اتباع کر رہے ہیں، حضور کا اتباع، وہ لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے اپنے لیے
یہاں 2017 میں، یعنی آج کی تاریخ میں اپنے لیے زندگی گزارنے کے لیے ایک رہنما کا انتخاب کر لیا ہے، جو کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا راستہ بتاتا ہے، جو کہ ان کو سچائی کی باتیں بتاتا ہے، جو کہ ان کی اصلاح کرتا ہے، جو کہ ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ کامیاب ہیں. اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں. بہرحال وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے بھی، دیکھیں اب یہ دوبارہ تاکید آ رہی ہے، یہ لوگ کامیاب تو ہیں، اور مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، آپ کو میں نے ترجمہ پہلے بتایا، میں دوبارہ بتاتا ہوں. مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرا. اس کی میں ابھی انشاءاللہ تفصیل کرتا ہوں. وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ سے ڈرا. تو وَأُولَئِکَ وَيَتَّقِ، اور تقوی کی صفت اختیار کر لی. تو فَأُولَئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ لوگ کامیاب ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں. بہرحال تو سامعین کرام، اس میں ایک مضمون تو اس میں یہ ہے، من ہے، من کا مطلب جو کوئی بھی. اب جو کوئی بھی مطلب اس میں کالے رنگ کا بھی ہو سکتا ہے، سفید کا بھی ہو سکتا ہے، گندمی رنگ کا بھی ہو سکتا ہے. اس میں کچھ عورتیں جو ہیں درمیانے قد کی، کچھ نچلے قد کی، کچھ لمبی عورتیں. یہ وہ تفرقات ہیں جو ہم نے بنا لیے ہیں کہ میرا رنگ تو ایسا ہے، میں تو ایسی ہوں، میں تو ویسی ہوں. اس ظاہر کے چکر میں ہم پڑ گئے. پھر مرد ہیں اور وہ مختلف شکلیں اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے تھے، مختلف قسم کے دنیاوی درجات ہوتے ہیں. تو اس میں بعض لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا کام نہیں ہے، یعنی یہ تقوی، خشیت الہی، یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ تو نیک لوگ تھے، پارسا لوگ تھے، ان کا یہ تذکرہ ہو رہا ہے، اور میں تو ایسا نہیں ہو سکتا. عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے، لوگ آتے ہیں، علماء کے پاس آتے ہیں، ان سے ان کی محفل میں بیٹھتے ہیں، لیکن ان سا بننے کی کوشش نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ بس یہ تو یہی لوگ ہیں، یعنی یہ لوگ بس یہی نیک ہیں، ہم تو بس ان کی محفل میں بیٹھیں گے یا آئیں جائیں گے بس. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ایسی بات نہیں ہے سامنے کرام. یہاں ہے مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی. تو اس میں آپ دیکھ لیں، میرے لیے، آپ کے لیے اس میں بہت بڑا مضمون ہے. مَن یُطِعِ، اللہ تعالیٰ کوئی تخصیص نہیں کر رہا، نہ رنگ کی، نہ نسل کی، کوئی چھوٹی بڑی، نہ جنس کی، نہ عورت نہ مرد. مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور رسول کے رسول کی. وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ سے ڈرا. کیا مطلب؟ اس کا مطلب سامعین اکرام یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی، دیکھیں بڑے شخص کا تھوڑا سا، یعنی جتنا بھی بڑا شخص ہوتا ہے، آپ کی اس کا رعب، اس کی حیثیت، اور اس سے آپ کا دل تھوڑا سا یعنی ڈرتا ہے، جتنی بڑا شخص ہوتا ہے نا. بہرحال دنیا میں تو ظاہر ہے اللہ سب سے بڑا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے تو پھر اس کے بندے جو ہیں وہ مطلب یہ ہے کہ یعنی خیر خشیت الہی تو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی لیے مخصوص ہے. بزرگ جو ہے، بالا تر بزرگ ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس قرآن میں ہے، سورہ رحمان میں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس نے بھی جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. تو یہ رب کی خشیت، اس کی یعنی بڑائی کے سامنے، اس کے سامنے جھک جانا ہے. خشیت الہی سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو بڑا جانتے ہوئے اس کے سامنے اپنا سر جھکا لیں اور اس کی ناراضگی کا خیال رکھیں. وَيَتَّقِ، اس کی ناراضگی کا خیال رکھیں، اس کے احکامات کی خلاف ورزی کی صورت میں اس کے عذاب سے ڈریں. یہ سارے مطلب اس کے معنی ہیں.
تو اگر کوئی شخص ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس ہوگا، دیکھیں خشیت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہمیں احساس نہ ہو۔ دیکھیں چور، یہ تو انتہائی گھٹیا مثال ہے لیکن دینی پڑتی ہے، چور سپاہی کے سامنے چوری نہیں کرتا، تو یعنی اس کو احساس ہوتا ہے کہ سپاہی موجود ہے، تو وہ کوئی غلط کام، ایسا غیر قانونی کام نہیں کرتا۔ تو اب اللہ تعالیٰ تو ہر وقت موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے اپنی شان سے، ہمارے دل کے احساسات سے واقف ہے، جو بھی علیم بذات صدور ہے نا، تو وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہم اس کی انک بأعیننا، آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی وجود کا احساس، اس سے ایک انسان خشیت پیدا ہوتی ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، سورہ ملک کی آیت ہے کہ وہ لوگ یخشون ربهم بالغیب، جو اپنے رب سے دیکھتے ہیں، ڈرتے ہیں بن دیکھے، ان کے لیے بخشش ہے اور ان کے لیے بڑا اجر ہے، واجر کبیر۔ تو بہرحال یہ خشیت الہی سامعین اکرام، یہ تو اسی وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ پر آپ کا ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ کے راستے پر آپ چلنے کا عزم کیا ہوگا، آپ چلیں گے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا ایک رابطہ ہوگا، یہاں سچے لوگوں کی معیت میں آپ رہیں گے، تو پھر ایک خشیت الہی کا عنصر آپ میں پیدا ہو جائے گا، وَيَتَّقِهْ، اور تقوی کا بھی۔ تو فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں، فائز بامراد کامیاب۔ تو بہرحال سامعین اکرام یہ یعنی غور و فکر کے لیے ہیں آیتیں، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ اذا دعوا الى اللہ انما كان قول المؤمنین، اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا، لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ انما کان قول المؤمنین، بے شک مومنوں کی بات تو یہ ہوتی ہے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے مابین فیصلہ کر دیں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتا ہے، وَيَتَّقِهِ، اور اس کا تقوی اختیار کرتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا
إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. The response of the believers, when they are called to God and His Messenger in order to judge between them, is to say, "We hear and we obey." These are the successful. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. Whoever obeys God and His Messenger and fears God and is conscious of Him, these are the winners. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔